اور پھر فرمایا جس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا وہ ہم نے کی، کیونکہ جیسا کہ آج کل ایک معاشرہ ہے کہ نماز تو ہم نے سمجھی نہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اے میرے بندو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے میرے بندو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے. دوسرا فلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسی نہیں ہو سکتے. اور دوسری جگہ فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. فرمایا جنت والے لوگ اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، گونگا اور سننے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن آج ایک معاشرے کے اندر جو بات پھیل چکی ہے کہ جو کرو اللہ بڑا معاف کرنے والا. تو اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اے میرے بندو مجرم اور نیک اور بغیرت کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بندو یہ تم کیا بے عقلوں والے فیصلے کرتے ہو کہ ایک نیک مرد دین اللہ کی رضا کے اوپر چلنے والا، اللہ کے حکموں کے اوپر نبی کے طریقے کو اپنانے والا، اور دوسری حیادار عورت اور بے پرد عورت کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی تمہارے پاس کتاب ہے، کون سی کتاب تمہارے پاس آئی جس میں اللہ نے یہ کہا کہ نیکی کرو یا نہ کرو جنت میں تم ٹھیکیدار ہو، جنت میں تم جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں اتنی سختی سے لہجے سے فرمایا اچھا یہ بات تم نہیں سنتے سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، نہیں سنتے ایک دن ہم تمہارے لیے فارغ ہو کے آنے والے ہیں. دوسرا فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود. فرمایا ایک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، سختی سے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا کہ تم نے اللہ کو للکارا گناہوں کے ساتھ. اللہ نے کہا میری زمین کے اوپر آستی سے چلو، تم نے کہا ولن تبلغ الجبال طولا، تم نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ نے کہا تم پہاڑوں پر آسمانوں تک نہیں پہنچ. تم نے زمین کے اوپر پاؤں مار کے چلے کہ یہ زمین پھٹ جائے گی، تو اللہ نے کہا نہیں پھٹ جائے گی، تیرے پاؤں ٹوٹ جائیں گے لیکن زمین نہیں پھٹے گی. انسان متکبر ہو گئے، انہوں نے اتنا کچھ نعمت دی تو پھر کہا دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، زبان کھانے کو دی، اللہ کے کلام پڑھنے کو دی. تو فرمایا ہم نے ساری چیزوں کو نافرمانی میں استعمال کیا. تو پھر اللہ نے گلہ کیا فلما ترارعت وکبرت واشتد عبدک بارکتنی بالمعاصی یا عبد سوء. اے میرے بندہ میں نے تو تجھے اس لیے یہ چیزیں دی تھی کہ تو ان کو میری فرما برداری میں، میری اطاعت میں تو ان کو استعمال کرے. تو نے کیا کیا کہ جس چیز سے میں نے روکا تو نے وہی کر کے مجھے دکھائی. اللہ نے کہا سود سے بچو. آج کل ہم لوگ کہتے سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اس شخص کے ساتھ، وہ شخص جو سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، فرمایا اس کو کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو جھوٹ نہ بولو، اے میرے بندو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تیسرا فرمایا اے مومنین عورتوں پردہ کرو، اے مومنین عورتوں پردہ کرو. تو آج ہم نے دین کو ایسا بنا لیا ہے. ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ ایک شعر ہے نا کہ حیا آنکھوں میں ہو تو پردہ دل کا ہی کافی. یعنی آج ہم نے شاعری کو بھی دین بنا لیا ہے، رسم و رواج کو بھی دین بنا لیا ہے، قوالی کو بھی دین بنا لیا ہے. اصل جو دین ہے قرآن و سنت اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جو من میں آئے اور جو بات اچھی لگے تو اس کو اپنا لیا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ یہ پردہ اگر نہ بھی لوگ عورتیں نہ کرے، چیلا وغیرہ اور جو چادر وغیرہ ہوتی ہے اچھی طرح، اگر وہ نہ بھی کرو تو مسئلہ تو نہیں، کیونکہ اصل تو دل کا پردہ ہوتا ہے. اصل تو دل کا پردہ، انسان اپنی مرضی کے مطابق فتوے لینا چاہتا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو پھر کیا ضرورت ہے سب کے اوپر فرض کرنے؟ اللہ کو بھی پتہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ دل پردہ دل کا ہی ہوتا ہے، اصل تو حیا ادھر ہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا میں تمہیں سب سے زیادہ حیا مند عورتیں کہاں سے دکھاؤں؟
حیا مند عورتیں میرے نبی کی ازواج سے زیادہ کون ہو سکتی ہیں؟ فرمایا جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے نبی، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے، فرمایا وہ بہت لمبے اونچے قد کی تھی، تو فرمایا جب رات کو قضاء حاجت کے لیے جاتے اس وقت ٹوئلٹیں تو نہیں گھروں میں ہوتی تھی، باہر جاتی تھی زمینوں کے اندر، تو فرمایا جاتی تھی تو ان کا قد لمبا تھا، ان کا چہرہ نظر آ جاتا، تو حضرت عمر کو شرم آتی تھی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہو کہ یہ پردہ کیا کرے، تو آپ نے کہا میں کس طرح عمر کہہ سکتا ہوں، جب اللہ نے نہیں کہا تو میں ان کو کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ عمر کی اتنی اچھی بات لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کے اوپر قرآن نازل کر دیا۔ کیا کیا؟ اس کی بات کے اوپر قرآن نازل کر دیا اور قیامت تک عورتوں کے لیے پردے کو فرض کر دیے۔ اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یار پردہ نہ بھی کریں تو اصل تو پردہ دل کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہی کہنا چاہتے کہ اے میری نبی کی بیویوں، اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ فرمایا ایک مرتبہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ وہ پینگ کے اوپر جھولے لے رہی تھی، وہ پاکستانی ہوتی پینگ درختوں کے ساتھ لگائی ہوتی ہے رسی باندھ کر، پینگ کے اوپر جھولے لے رہی تھی۔ تو فرمایا اتنی دیر میں مسجد میں اذان ہوئی تو اس نے اپنا دوپٹہ، اپنا چیلا، اپنی چادر اوپر لے لی، تو فرمایا جب مر گئی نا کچھ عرصے کے بعد، اللہ کے نام یعنی اذان کے احترام سے اس نے اوپر لیا، جب مر گئی کچھ عرصے بعد کسی شخص کی خواب میں آئی، کسی عورت کی، تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اللہ نے جنت میں ڈالا۔ فرمایا کوئی ایسا خاص عمل؟ فرمایا ایک مرتبہ جب میں لے رہی تھی جھولے، اذان ہوئی تو میں نے احتراماً وہ دوپٹہ اوپر لیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو آج انسان کہتا ہے کہ ہر بات میری مرضی کے مطابق ہو، جیسے کہتے ہیں ایک شخص تھا اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ کسی مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب کو مسئلے کا حل بتاؤ، اس نے کہا طلاقیں ہوگی کیا بتا سکتا ہوں، اب تو طلاقیں ہوگی، اس طرح اس نے بار بار تکرار کیا۔ تو کہتے اس بندہ امیر تھا، اس نے پیسوں کی دتھی نکالی اور نوٹیں گرم اس کے مسئلے کے نیچے رکھا، تو مولوی صاحب کہتے اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، تو فرمایا کیا؟ اس نے کہا اب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے پوچھا کیا تم نے کہا؟ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا تمہیں 3 طلاق۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں مبارک ہو تمہاری بیوی کو طلاقیں نہیں ہوئی۔ کہتا وہ کس طرح نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جو قرآن کے اندر لفظ ہے طلاق یعنی وہ موٹی کاف ہے، اس لیے تو نے پتلا کہا تو اس لیے تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تو انسان کو ایسے لوگ بھی مل سکتے، جیسے میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر تھا، ایک کتاب مسجد کے اندر مجھے ملی جس کے اوپر لکھا تھا سود وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اس کتاب کو جب اس کا موضوع جو اوپر لکھا ہوتا ہے مین سراہی میں جو لکھا ہوتا ہے، جب میں نے اس کو کھول کے پڑھا، اس کے اندر شخص نے لکھا یہ کس طرح ہو سکتا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہمارے مولوی کہتے پتہ نہیں گرتا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سودی نظام اللہ کی مرضی کے بغیر ہے۔ یعنی جو اللہ قرآن کے اندر کھلا کہہ رہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اللہ تعالیٰ دعا بھی نہیں سنتا، نماز نہیں قبول کرتا، فرمایا جو حرام کھاتا ہے، فرمایا اس کی دعا، فرمایا اس شخص کی اولاد ممکن ہے کہ نیک ہو، جس کے پیٹ کے اندر اور اس کی اولاد کے پیٹ کے اندر حرام جاتا رہے، وہ کبھی بھی اس کی اولاد اس کے لیے راحت نہیں، بلکہ وہ لوگ اس کے لیے کانٹے اور اس کے لیے چبن بنے گے، کہ وہ اس نے حرام خود بھی کھایا اور اپنی اولاد کو مزید کھلاتا رہا ہے۔